نہیں سر ریکارڈنگ کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے میٹنگ ریکارڈنگ از ان پروگرس. اب آ رہا ہے تو پھر ہو رہی ہے. چلیے اب آ رہا ہے تو پھر ہو رہی ہے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے ایک لائٹ لٹریچر ہے، اس میں بہت زیادہ اسٹریس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، بلکہ تاریخ اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے فوائد میں یہ ہے کہ جو قرآن جب پڑھتے ہیں تو تھوڑے تاریخی حوالے ہوتے ہیں، اور تفاسیر جو ہوتی ہیں وہ سچویشنل اس وقت کی، جس کو تفسیر بالمثال کہتے ہیں. بعض نے اس کو وجہ اس کی وجہ بتائی کہ یہ وحی کی وجہ کیا ہے، وجہ نزول کسی آیت کی، لیکن اس کو تفسیر بالمثال کہتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن اس وقت تھی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو وہ تمام سچویشن تاریخ پڑھ لینے سے ذہن میں رہتی ہے، اور پھر اس وقت ہم کو وہ زیادہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بعض چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو قرآن مقدم ہے کہ وہ کتاب اللہ سب سے خیر کتاب ہے. پھر ہدایت جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ان دونوں کے سمجھنے کے لیے ایک علم ہے جس پہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک تاریخ ہے اور سیرت کی ایک کتاب ہے. سیرت اور تاریخ میں کہیں بہت زیادہ نمایاں فرق نہیں ہے، بس سیرت کی کتابوں میں تاریخ بھی آ جاتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں سیرت بھی آ جاتی ہے، اور اس کو علیحدہ بھی بعض نے کیا ہے. تو دونوں چیزیں، اس کا بڑی افادیت آپ کو بعد میں دکھے گی جب ہم قرآن کی تفسیر یا حدیث شروع کریں گے. اب یہاں پر اب تک ہم پورے کئی واقعات پڑھ چکے ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کا اپنے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنا، اور پھر اسحاق علیہ السلام کو شام میں یا کنعان میں چھوڑ دینا، پھر وہ دونوں جگہ ہر وقت وزٹ کرنا، کعبے کی تعمیر، یہ ساری چیزیں. یہاں سے ہم بہت قریب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پھر یہاں سے تاریخ شروع ہوئی. آج ہم 2 چیپٹر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت لائٹ ہے، اس میں کوئی آپ کو بہت زیادہ اسٹریس جیسا ہم اس میں کرتے ہیں تفسیر میں ویسا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب اس میں بے شمار تاریخ پہ کتابیں ہیں. بعض نے مختصر کر کے بیان کیا ہے، بعض نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. جیسے ایک کتاب ہے تذکرہ رسول و آباؤہ، جس کو ظفر علی خان نے لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے خاتم المرسلین و عبد الحلیم شرر صاحب نے لکھا ہے. تو یہ بعض جو مورخین ہیں وہ بہت تفصیل میں بھی جاتے ہیں، اور بہت سی کتابیں بڑی مختصر تفسیر میں لکھی گئی ہیں، جیسے فیلڈ نکٹار خالال میں جو لکھی گئی، اور پھر حضرت مولانا مودودی کی بھی کتاب ہے، شبلی نعمانی کی بھی کتابیں ہیں 6 جلدوں میں. تو اس میں جو حصہ آج ہم پڑھیں گے یہ حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی شادی کا واقعہ، اور اس سے پہلے شیطان کس طرح ان کو بہکانے کی ہر وقت کوشش کرتا رہا، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ حفیظ جالندری نے اپنے اشعار میں پیش کیا ہے.
سے پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک گروپ جس کو قریش کہا گیا، وہ کس کی وجہ سے؟ قریش، آپ قریش خاندان سے ہیں، اور قریش خاندان میں سے آپ ہاشمی ہیں۔ کسی کو یاد ہے قریش کا خطاب کیوں ملا آپ کے خاندان کو؟ وہ عدنان، نصر بن کنایا وغیرہ کے بعد خصا جو آئے تھے، وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور انہوں نے تمام آل اسماعیلی کو مکے میں جمع کرنے کی کوشش کی تھی، جو مختلف عرب پیننسلا میں بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس جمع کرنے کی وجہ سے ان کو قریش کا خطاب دیا گیا تھا، اس کے معنی جمع کرنے والا۔ پھر اس کے بعد نسلیں ہوئی، اور پھر ہاشم، وہ بھی بڑے بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے تجارت کو بہت ترقی دی۔ اور وہیں پر ہم پڑھے تھے کہ ان کے جو بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے، پھر ان میں سے سارا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مطلب بھی ایک تھے، ہاشم بھی تھے۔ پھر وہ ہاشم جا کے مدینے میں خاندان بنی نجار سے میں شادی کی تھی، اپنی شادی کی تھی۔ وہاں پر جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نام شیبہ تھا، لیکن جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو جا کے شیبہ کو لے کے آئے تھے، اور پھر انہی کا نام عبد المطلب بن گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ اس سے پہلے۔ بہرحال وہاں سے پھر عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کے جو بیٹے تھے وہ 10-12 تھے، اس میں وہ سارے قصے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب عبداللہ پیدا ہوئے تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر 10-12 بچے ہوں اور اس سے بالغ ہو جائیں تو ایک کی فتویٰ نہیں دیں گے، اور پھر وہ اونٹوں والا قصہ قرآن نکالی گئی تو ہر وقت عبداللہ کا نام نکل رہا تھا، لیکن پھر 100 اونٹوں پہ ان کی قربانی کے بعد آپ بچ گئے تھے۔ اب یہ حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا، بڑے ہینڈسم تھے، بڑے عبادت گزار بھی تھے، کعبے میں رہتے تھے۔ تو شیطان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، ابلیس جو ہے دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی کی نشانی ہے، آپ کے وطن سے آپ کے بعد جو آپ کی اولاد ہوگی وہ ساری دنیا میں حکومت کریں گے، اور اس لیے اس نے ہمیشہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ یہ ایک قصہ ہے جس میں اس کئی طرح سے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وہاں پر مکے کی ایک فاحشہ تھی جس کے وہ پہلے تو خود حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، ان کو ہر طرح سے بہکایا، لیکن کسی بات کا اثر نہیں ہوا، تو مکے کی فاحشہ کو ورغلایا۔ وہ ایک بار بازار میں آپ سے ملی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، تو آپ نے اس کو ہاتھ جھلک کے جب گھر واپس آئے تو بہت اداس تھے، بہت مایوس تھے۔ تو یہاں سے اس کا ایک آخری ٹکڑا، اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے کہ سردار عبداللہ کی پاکیزگی۔ جب وہ واپس گھر آئے تو میں یہاں سے سلیکٹ کیا ہوں تو بہت ہی مایوس تھے۔ پسر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا، کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھٹا دل پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بہرے شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آبادی سے گھبرایا ہوا ہے اس کو بہلاؤں، پدر بولے، پدر یعنی کون ہے؟ عبد المطلب۔ پدر بولا کہ اے جانے پدر اچھا چلے جانا، مگر 2 مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا۔ شکار پہ جانے کے لیے والد سے اجازت مانگے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن
ان کو ہمیشہ ان کی جان سے خطرہ رہتا ہے. مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے کیوں ہے یہ بے قطر بیٹا. یہاں دن بھر ٹھہرنا شام ہوتے گھر چلے آنا، جو ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا. انہوں نے بیٹے کو یہ ساری باتیں کہی اور اس کے بعد ان کو ودا کیا، شکار پہ نکلے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ ادھر شیطان کو یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح سے حضرت عبداللہ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. چلیے یہاں سے ہمارے پاس کئی ریڈرس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو میں پی ایچ ڈی کری ہوئی بھی خاتون ہیں، ان سے شروع کریں گے. اقبال آپ پڑھیے یہاں سے. آپ اس سے پہلے کبھی پڑھے ہیں شاہنامہ اسلام؟ اقبال میں آپ. وعلیکم السلام. چلیے آپ، بہت لائٹ لٹریچر ہے اس میں، پوری کا قصہ جو ہے نظم کی شکل میں آ جائے گا. پڑھیں گے آپ؟ اقبال جی جی، میرے سامنے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے صاحب. میرا نہیں ہے، اسکرین نہیں آ رہا آپ کے فون پہ. جی جی، اسکرین کو آپ ایسے وہ اپنے فون کو ہاریزونٹل کر لیجئے تو یہ پورے شعر آئیں گے. شیطان اور یہودی والا حصہ آئے گا، وہ نہیں ہے. صاحب ابھی تک اگر آپ اپنی اسکرین پہ سوائپ پلس کی رائٹ کریں ایک دو بار تو آپ کی ایک بار کرنے سے آنا چاہیے. سوائپ پلس کی رائٹ پورا بلینک ہے صاحب. پورا بلینک ہے. کیا بات ہے؟ ایک دو دفعہ سوائپ کرنے سے ملنا چاہیے آپ کو، کسی واٹس کے پاس وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا آپ کو اس میں دلچسپی بھی نہیں ہے. دوسرے حضرات کے پاس تو آ رہا ہوگا. جی سر، ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم ہاتھ بھی اٹھائے پڑھنے کے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اور محل. چلو کوئی بات نہیں. اور کون ہے؟ دانش بھی پڑھنا چاہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، جب تک اقبال کے پاس آ جاتا ہے انصار سے شروع کرتے ہیں. 10 اس کے اشعار پڑھیے. بہت آسان ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے. کہیں بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو بھی اس کو ہم اوور لک کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو قصہ ہے یہ دوسرے عام جو بریف تفاصیر ہیں اس میں یہ قصہ نہیں آیا، لیکن تھوڑا کافی انٹرسٹنگ ہے کہ شیطان کس طرح حضرت عبداللہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کسی طرح وہ قتل ہو جائیں یا ان کو کوئی قتل کر دے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پیدائش نہیں ہوگی وہ سمجھ رہا تھا. یہ بہرحال وہ قصہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب وہ شیطان ان کو بہت بھٹکانے کی کوشش کیا تو گھر آنے کے بعد والد سے شکار کی کہ اجازت چاہے اور انہوں نے اجازت دے دی. اب اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ شیطان اور یہودی. اب یہاں پر جو پہلے کی کوشش یہودیوں نے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. جب آپ اور آگے کی صورتوں میں مدنی صورتوں میں جائیں گے تو کئی بار بنو نصیر نے بھی اوپر سے پتھر پھینک کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا. ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کو ختم کر دیا جائے. چلیے اب یہ حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ان باپ بیٹوں میں تو یہ تقریر ہوتی تھی، شکار آہوان دشت کی تدبیر ہوتی تھی. چلیے اب یہ کیا ہے، بالکل سمپل ہے. آہو کیسے کہتے ہیں؟ چشم آہو بھی مشہور ہے. ہرن کا شکار سے عام طور پہ جاتے تھے. جب والد نے اجازت دے دی تو شکار آہوان دشت، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ دشت میں جنگل میں جو ہرنیں رہتی ہیں ان کا شکار کے لیے آپ جو ہے اس کی تدبیر کی ہے، نکلے. ادھر شیطان ناکامی پہ سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا. بس یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ سب پرانا قصہ ہے کہ
آپ جب بھی کعبے میں ہوتے تو آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا، جب ہار گیا کہ آپ کے دل پہ اس کا کوئی باتوں کا اثر یا اس کے وسوسوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ عرب کی ایک مشہور خواہشہ تھی، اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کو اس کا نام بنت مراخ شاہ تھا، تو وہ رستے میں آپ کو پریشان کرتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نکل کے آئے۔ ایک اس معاملے میں ناکامی ہو گئی تو اس پہ سر دھننا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کئی اور ترکیبیں سوچتا ہوا وہ نکلا، اور جو کام کر رہا تھا اس کا دل خود اسے لعنت کر رہا تھا۔ نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈرانا ایک سیکنڈ میرا چلے گیا، بھیانک تھا ڈرانا تھا پہاڑوں کا سایہ منظر، سیاہ منظر تو ادھر ادھر ایک جہاں پر یہ شکار کے نکلے تھے، شکار کے لیے حضرت عبداللہ، وہاں پر وہ بھی شیطان پہنچا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، پورا جنگل تھا، بیاباں تھا، اور اس میں جو جنگل سیاہ تھا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بڑا سیاہ جنگل تھا اور بڑا ڈراؤنا منظر تھا۔ ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ کچھ تھا جی نہیں، وہ کچھ دھندلا ہو جا رہا ہے، یہ ابھی پورا ایسا اسکرین پتا نہیں کیا ہو گیا۔ چلو اب نہیں آ رہا ہے ابھی بھی؟ ابھی ایک سیکنڈ پتا نہیں، آدھی رات کا عالم خاموشی تھی، نہیں ہمارے پاس چلے گیا رہتا تھا، وہ اچھا بلینک ہو گیا، اچھا کچھ کالے کالے ایسے پورے اکثر الٹ پلٹ ہو گئے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا۔ دانش کو بھیجتے ہیں، کیا عارف پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں چلو تھوڑا آدھی رات کا عالم خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوشی تھی۔ ایک رات کا عالم تھا اور وہ بڑا بھیانک منظر تھا، اس میں ہر طرف اندھیرا تھا، اور وہ اس منظر کو شیطان دیکھ رہا تھا۔ چلیے حرم سے پوشی تھی، اندھیرے کے سبب سے حرم سے فاصلے پر دامن کوثر کے اندر نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر۔ یہاں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے کہ اب وہ جب پورے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، بھٹک رہا تھا، تو حرم سے کچھ فاصلے پہ جہاں وہ جنگل تھا، دامن کوثر وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر اسے ایک غار کے اندر سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ اب وہاں پر وہ پہنچ گیا۔ مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے بھر آئے۔ اب اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ ہو۔ تو وہ جو ہے وہ جب روشنی نظر آئی تو وہاں پر پہنچ کر دیکھا کہ مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے۔ کچھ لوگ تھے جو سفر پہ تھے، وہ 5 یہودی تھے۔ اس کا بڑا مختصر اس میں تفاصیر اس کے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب وہ یہ سوچا کہ شاید میرا جو کام ہے ان لوگوں سے ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے۔ تھوڑا شیطان فوراً اسی پہاڑی سے دھواں بن کر اس پہاڑی سے دھواں، وہ شیطان کے بارے میں تو وہ بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اور کسی بھی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتا ہے، جنہ بھی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ بڑی تیزی سے دھواں بن کے وہاں سے اڑا اور پہنچ کر چلا غار کے در پر۔
اب اس کے بعد جا کے وہاں پر غار کے دہانے پہ کچھ دیر ٹھہرا رہا کے اندر کافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر کافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر. اس کو جب اندر نظر آیا تو وہاں پر جو ہے 5 مسافر تھے جو یہودی تھے اور اپنے بزنس کے لیے نکلے تھے اور رات میں اس غار میں رات گزار رہے تھے. ہاں کہ پلٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر. اب وہ خیبر کی طرف وہاں کے لوگ تھے. خیبر مکہ مدینہ یہ سب وہاں کے تھے اور ان کو واپس جا رہے تھے خیبر کی طرف اور رات ہونے سے وہیں غار میں ٹھہرے ہوئے تھے. یہاں ٹھہرے تھے سب کنویں صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا. مجازی ٹھہرے تھے سب یہاں ٹھہرے تھے سب کو صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا. یعنی یہ جو تھے سب کو صبح دم یعنی صبح کے وقت اٹھ کے پھر اپنے سفر پہ جانا تھا. سفر تھا مجازی بدوؤں سے راہ کترا کر نکلنا تھا. یہ بدو بھی تھے جو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے راستے میں اور وہ سے بچاتے ہوئے پھر خیبر کی طرف ان کو بڑھنا تھا. پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے قوم وہ پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے قوم وہ مذہب کی. انہیں تورات میں بھی سوچتی تھی اپنے مطلب کی. یہ دیکھیے یہ پوری تاریخ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو منافقین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں بے انتہا تکلیفیں پہنچائے تھے اور جو سارا آپ مختلف صورتوں میں پڑھیں گے سورہ نور میں پڑھیں گے اور بہت جو ان کے چالے تھے اس کا تمام یہاں پر ذکر ہے کہ وہ تورات سے بھی واقف تھے پڑھے لکھے معلوم ہو رہے تھے اور تورات میں اپنے مطلب کی باتیں نکالنا چاہتے تھے تو وہ ذکر کر رہے تھے. کیا ذکر ایک نے تورات کی پیشین گوئی کا کہ صحرا عرب میں ظاہر ایک نبی ہوگا. یہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا اور وہ تو بہت بے شمار جگہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ نبی قبلتین بھی ہوں گے. آپ کے اوصاف بھی لکھے ہوئے تھے اور پھر انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جو باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی باتیں اپنی تجارت کی باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی باتیں کر رہے تھے کہ تورات میں ایک پیشن گوئی ہے کہ صحرائے عرب سے ایک سچا نبی آنے والا ہے. اب یہ بڑا بہترین موقع تھا شیطان کے لیے کہ ان کو اکسانا. سنی یہ بات تو ایک دعوے سے بول اٹھا ایک دوسرا دعوے سے یہ بات بولی تو پھر دوسرا اس میں بیچ میں دعوے سے یہ بولا. یہ بالکل انہیں کا تمام چیزیں تھیں. نبی ہو بے شک ہماری قوم سے ہوگا یعنی وہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. یہ بحث چل رہی تھی کہ نبی جو آئیں گے اس لیے کہ انبیاء تمام ہمارے بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں تو جب وہ عرب سے نہیں ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوگا. اب پاس کریے دانش. آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ اب تم تھوڑا میوٹ کر لو دوسرے دانش کو دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد جب تک اگر اور کسی کے جی سر چلیے. پیغمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا. بنا یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا. جز پیغمبر جز بنا یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا یعنی اب ان کا یہی دعوت تھا کہ جو بھی نبی آئے گا وہ بنی
اسرائیل میں سے آئے گا، بنی اسماعیل میں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمام انبیاء اور نبی آخر الزماں بھی بنی، یہ سارا ہم تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہودی عالم بھی تھے اور تجارت پیشہ بھی تھے، تجارت کے لیے نکلے تھے، ان کے آپس کی باتیں بھی تورات اور مذہب کے تعلق سے ہوتی تھی۔ اسی سے بھی زمانے میں یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کہیں اور سے اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، بس جو بھی ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اب دوسرا بولا، پھر تیسرے نے کہا، یہ گفتگو ہو رہی تھی ان میں، کہا پھر تیسرے نے انت راضی حق تعالیٰ ہے ہمارا برگزیدہ قوم سب قوموں کے بالا ہے۔ اب یہ اپنی قوم کی تعریف بالکل سمپل ہے کہ تیسرے نے کہا کہ ہم پہ راضی حق تعالی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے تھے، سلیکٹڈ، انہی میں سے ہم بھی آتے ہیں اور ہم بڑے برگزیدہ ہیں وغیرہ، یہ سب آپ قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ حوالے اس کے ان کے جو بلیف تھے یہودی علماء کے، ہم برگزیدہ ہیں یعنی ہم بہت ہی اونچے ہیں، ہم سب قوموں سے بالا ہے، اور ہماری جو برگزیدہ قوم ہے وہ تمام قوموں سے بہت ہی بلند و برتر ہے۔ یہ تیسرے نے فوری اس بات کو کہا کہ نبی آئیں گے تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، کسی اور قوم سے نہیں ہو سکتے۔ کہا چوتھے نے وہ سچا نبی یثرب سے اٹھے گا، سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا۔ یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ ہاں، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے تو آپ نے اس کا نام مدینہ منورہ تجویز فرمایا، جب سے وہ مدینہ منورہ بنا، لیکن اس کو یثرب اور مکے کو کیا کہتے تھے؟ مکے کو مکہ کہتے تھے۔ چلیے اب مطلب ہے وہ شاید بیماریوں کا جڑ ہے، اس کا کچھ معنی نکلتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نام تبدیل فرمائے، بکہ کو کا نام فرمایا اور یثرب کو مدینہ منورہ۔ چلیے چوتھا نے کہا کہ وہ مکے سے نہیں ہوں گے بلکہ یثرب سے نکلیں گے، جو سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا۔ قبیلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بنی اسرائیل، بنی یعقوب یا بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اب یہ چوتھا بھی اس میں سے ایک قسم کی بحث آپس میں ریلیجیس گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک نے پروپیشن گوئی تورات کی دہرائی کہ ایک نبی جو ہے مکے سے یا پھر بنی اسماعیل میں سے عرب سے ہونے والا ہے، تو دوسرے تیسرے چوتھے نے اس سے انکار کیا کہ عرب سے کیسا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے قبیلے میں ہوگا۔ اب یہ تڑپ کے پانچواں بول رہا ہے، تڑپ کر پانچواں بولا، نہیں ہم میں سے ہوگا وہ، اگر ہوگا تو بے شک یقین ہم میں سے ہوگا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہو سکتے وہ نبی، وہ ہم میں سے ہوں گے، یہ پانچویں کا خیال۔ غرض پانچوں ہی اپنی بات پر اصرار کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے، غصے میں بڑھتے تھے، بکھرتے تھے۔ بس یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہرگز نہیں ہوتا، جس کا یہ بلیف تھا کہ وہ مکے سے، حالانکہ تورات میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہمیں ہی ہے جو سلیکٹڈ یا چوزن پیپل ہیں۔ اگر شیطان کی عیاری و مکاری میں ہے ماہر، بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پر ہوا ظاہر۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ بات سے مورخین اس قصے کو وائز کرتے ہیں، بس تفصیل سے بیان کیے ہیں، یہ حفیظ جالندری نے انہیں سے یہ چیزیں لے لی ہیں جو تفصیل سے بیان کی۔ اب شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع مل گیا، اور ادھر شیطان کیا عیاری و مکاری میں ہے ماہر، وہ تو بڑا ماہر ہے، اسے ڈالتا ہے، اور جب بھی ڈالتا تھا آج بھی ڈالتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنا حلیہ بدل دیا، کسی بھی حلیہ میں آ سکتا ہے وہ،
بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پہ ہوا ظاہر، ایک بڑی سی سفید ریش بزرگ کی صورت میں، ایک مقدس آدمی کی صورت میں ان کے اوپر ظاہر ہوا، اور پھر اس کی حالت تھی، اس کی حالت بتا رہے ہیں جو اس نے بدل لی تھی۔ سفید اس کی بھویں براق کی داڑھی تھی نورانی، اس نے جو ہے وہ جیسے ڈرامے میں لوگ اپنا میک اپ کرا لیتے ہیں، وہ اس شکل ایک بہت ہی بزرگ کی شکل میں ان کے سامنے آیا، تو براق کی بھویں میں نے داڑھی بھی نورانی تھی، چمکتی تھی مثال شعلہ آنکھیں اور پیشانی، عصا ہاتھوں میں اور لمبی تھی تصویر گردن گردن میں۔ اب یہ جو ہے پورا ایک کوئی بہت ہی مذہبی آدمی کی شکل میں ان پانچوں کے سامنے ظاہر ہوا، اس کو اپنے چال چلنا تھا۔ اب وہ آنکھوں میں اس کی آنکھیں بھی بڑی تیز اور تراٹ بھی تھی، اور پیشانی کے اوپر نور بھی تھا، ہاتھوں میں اس نے ایک عصا بھی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح پکڑا ہوا تھا، اور ایک بڑی لمبی سی تسبیح بھی اپنی گردن میں ڈال رکھی تھی۔ بہت ڈھیلی ابا جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں یہ لباس، ڈھیلا سا لباس بھی انسان جس کے دامن میں، کیا مطلب چھپ جائے انسان جس کے دامن میں، کہ بڑے اس کے چکر میں، اس کے فریب میں آسانی سے انسان آ جائے، اس بھیش میں ان پانچوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، یہودی ڈر گئے اور دفعہ چلایا۔ لازمی بات ہے، ایک جنگل میں، ایک پہاڑ میں، آدھی رات کو ایک بہت ہی کوئی بارش بزرگ ان کے سامنے آ گئے تو پہلے تو وہ ڈر گئے اور تھوڑا چیخ نکل گئی ان کی کہ یہ کون ہے، دشمن ہے، دوست ہے۔ اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ۔ اب وہ آپس میں دعائیں کرنے لگے کہ یہ کیا کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی، یا پھر کوئی آفت ہمارے پہ آ گئی کہ یہ شخص ہمارے بیچ میں آ گیا ہے۔ اب اللہ سے اپنے دعا کرنے لگے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے لگے، اور ایسے وقت پہ اللہ یاد آتا ہے جو کوئی مصیبت کا وقت ہے۔ مگر شیطان نے بھی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے ذہن کھولا۔ یہ شیطان کے مکر ہے۔ اس نے پھر اپنی بات بتائی کہ ڈرو نہیں، میں کوئی خراب آدمی نہیں ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، فلاں فلاں، کیا بہت ہی عارفانہ شان سے اپنی بات کو شروع کیا۔ اب وہ کیا بات کر رہا ہے ان سے وہ یہاں پر ہے۔ اور کوئی اگر کوئی صاحب ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، بہت سارے، بالکل سمپل اردو ہے، ابھی نہیں ہے کوئی اور؟ میرا آ گیا واپس۔ اچھا آ گیا تو چلو پھر آج آصف نہیں ہے کلاس میں۔ السلام علیکم۔ پڑھتی بابا، میں بھی پڑھتی ہوں۔ اچھا پڑھ لو پھر۔ تمہارے بارے میں پڑھ لو۔ اچھا ٹھیک، کہاں تھے ہم؟ مگر اے بچوں، اب وہ جب بہت زیادہ ڈر گئے، میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو، نبی کے مسئلے پر تم جگہ۔ وہ اپنی تقریر شروع کر دیا شیطان کے۔ اب وہ بہت رسیدہ شخص کی شکل میں آیا تھا تو ان کو مخاطب کیا ہے، بچوں میں اترا ہوں، یعنی کہیں آسمان سے بڑی ہستی بن کے اترا ہوں، تمہیں کچھ باتوں کی تلقین کرنا چاہتا ہوں،
اور تمہارا جو مذہبی میلان ہے، جو رجحان ہے کہ تمہارے میں سے ہی کوئی ہوگا، وہ غلط ہے۔ اب دوسری ساری باتیں پوری تقریر اپنی شروع کر رہا ہے کہ اس کی تحسین، اس کو میں سراہتا ہوں کہ تمہارا جو بھی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کسی اور قوم سے نہیں آئے گا۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں، میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں، بیت المقدس میں، بیت المقدس میں۔ اور پھر جو ہے اب وہ کہیں اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں بیت المقدس میں تھا، تمہاری بات مجھے سنائی دی، میں بہت ہی پہنچا ہوا یا فلاں فلاں کون ہوں، میں وہاں سے سن کے سیدھا تمہارے پاس چلے آیا ہوں۔ جی، خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ اب یہ پوری اس کی تقریر ہے، وہاں سے بیت المقدس سے میں آیا ہوں کہ تم کو ذرا صحیح بات بتاؤں اور یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ تمہارے فائدے کی بات سنانے کے لیے میں اتنی دور سے منٹوں میں سیکنڈوں میں آ گیا ہوں۔ سنو، ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہے تمہارے طاقت پروردگاری کی۔ بڑا اہم شعر ہے آ رہا ہے، دیکھیے کہ اللہ کے بھی خلاف ان کو اکسا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے خلاف جا رہے ہیں، تم میں سے پیدا کرنے کی بجائے دوسری قوم میں سے ایک نبی پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ یہ ایسی کوئی باتیں ہوتی ہے تو وہ بہت ان کو سزائیں ملی تھی۔ بیت المقدس بھی جو ہے وقت نظر نے پورا جس کو نابود کر دیا تھا، پھر فرعون کی غلامی میں سینکڑوں سال وہ رہے تھے، تو پھر وہ جو ہے اب اس طرح سے جان لا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر پروردگار اپنی طاقت سے کچھ اور نبی کو مسلط کرنے والا ہے۔ سنو، ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہارے طاقت پروردگار کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طاقتیں پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ چلو، وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے، مالک و مختار مکہ ہے۔ چلو اب یہ سنا رہا ان کو کہ کس کے بارے میں؟ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں، کہ وہ اس وقت بالکل وہی جو ہے متولی کعبہ تھے، اور پھر وہ اس کے پورا اس کے انتظامات دیکھتے تھے، تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو سردار مکہ ہے، قریشی بھی ہے اور ہاشمی بھی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ قریشی کا لقب کیوں ملا، اور پھر اس کے بعد ہاشمی تھے، وہ ہاشم کی وجہ سے مالک و مختار مکہ ہے۔ پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکے میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے۔ بس یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایک پسر ہے عبداللہ، اور تم بھی جانتے ہوں گے کہ سب اس زمانے میں تو عبد المطلب سے سبھی واقف تھے، پورے مکے کے خیبر کے جتنے یہودی تھے اس زمانے میں وہ حج کے لیے بھی آتے تھے پینسولا کے، تو اس کو تم مکے میں بھی دیکھے ہوگے۔ وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شہدا۔ اب یہ مشیت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ کی مرضی، مشیت جی، نا اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا۔ دیکھو وہ جو نبی ہے اسی لڑکے سے کی اولاد میں سے ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کی مرضی آج کل ہے آل اسماعیل پر شہدا۔ اب بنی اسرائیل سے چھوڑ کر آل اسماعیل پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہونے جا رہے ہیں۔ میں اسے دیتے اس کو تزئین، ہاں بالکل دیں، اوکے کیا ہوا تھا لیکن نہیں پہلے تزئین پڑھنے دو، اس کے بعد میرے بچوں نبی پیدا ہوا، گر اس گھرانے میں نہیں ہے
میں کوئی اپنا ٹھکانا اس زمانے میں. اب دیکھیے کیسے ان کو آہستہ آہستہ برگلا رہا ہے کہ اگر اس گھرانے میں نبی پیدا ہو گیا تو پھر یہودیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ کہیں کے نہیں رہیں گے اور وہ پھر پورا مدینے میں حکومت کریں گے. کیا کیا بہرحال اب پورا جو ہے ان کو برگلا رہا ہے. تو اسماعیل کی اولاد کو شاہی بلائے گا، یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا. ہر شعر بالکل لائٹ لٹریچر ہے جس سے ہم کو بڑی آسانی سے تاریخ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پھر یہ ان کو برگلا رہا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا اور ان کو شاہی دلائے گا، یعنی ان کو بادشاہت دلائے گا، اور پھر یہودی قوم کچھ بھی نہیں کر سکے گی، بے یار و مددگار ہو جائے گی. یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا. یہودی قوم پر گویا خدا نے خبر قہر ڈالا. یہ دکھ رہا تھا. مجھے یہ پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے. بس یہاں پہ ایک سیکنڈ. یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے. دیکھو تم سے کئی مصیبتیں آئی ہیں، اب ایک اور بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ تمہارے کو چھوڑ کے اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل میں سے نبی کو پیدا کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، کیا ہوں نہیں معلوم. یہ مجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ فرشتوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. اور وہ جب چاروں کے چاروں جو تھے، ایک کہا تھا کہ مکے میں وہ نبی پیدا ہوں گے بنی اسماعیل میں، وہ باقی کے چاروں بہت غصے میں آ گئے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی نبی ہوں گے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. اب وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اب یہ تم کو جوش آ گیا یہ سننے کے بعد. نہیں تمہاری آواز چلے گی، تھوڑا بڑا کیس خرید کر بولو. اب آ رہی ہے، بہت اچھی ہے. یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو. لعین کیسے کہتے ہیں؟ لعنت زدہ. شیطان اللعین کہتے ہیں نا، لعنت زدہ، جس پہ اللہ نے لعنت دی. اب وہ جو پانچوں تھے ان کو بڑا غصہ ہے کہ ایسا کیسا اللہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہی نبی بھیجنا چاہیے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اب یہ پورا قصہ پھر اس نے فرشتوں کا بھی حوالہ دیا. مجھے غیب سے فرشتوں نے بتا دیا ہے ایک راز کی بات، اور میں تم کو سنا رہا ہوں. یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو. سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو. وہ بولے وہ تاریک سینے مانے وہ تھے ہی منافق اور تھے ہی جو ہے بہت ہی حسد والے، تو ان کے سینے. وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے. چلیے اب اس موقع پہ ہی سب یہ چیزیں آتی ہیں. دیکھو لمحہ واقع میں ہمیشہ جو ہے ظلم کرتے رہے، پھر وہ ہم کو فرعون کا بھی غلام بنا کے رکھے، اور پھر وہ مختلف نصرانی ہمارے پہ حملہ کر. اب جتنے بھی ان پہ آفتیں آئی تھی جو ان کو اللہ نے ان کے حرکات کی وجہ سے ان پہ غصہ کیا تھا، وہ سب یاد آ گیا ان کو. وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے. اب پرانی باتیں یاد آ رہی. نوازش دوسروں پر ہے، خدا ہم کو ڈبوتا ہے. یہ ہے نا، جیسے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کافر ہیں، وہ بہت اچھی حالت میں ہیں، اور اقبال نے بھی کہہ دیا تھا اپنے شکوے میں، بارش گرتی ہے بھی تو برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ویسے ہی شکوا اب یہ کر رہے ہیں کہ نوازش تو بنی اسرائیل پہ ہو رہی ہے اور ہم کو ڈبو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو، تم بھلا چاہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو تم. اب یہ اسی مقصد سے آیا تھا کہ تم 5 ہو اور وہ لڑکا اکیلا شکار کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ 2 گارڈ بھی ہیں، اور وہ گارڈ شاید پیچھے چھٹ گئے تھے شکار کے لیے. جب وہ آگے بڑھے حضرت عبداللہ
اب ان کو بہکا رہا ہے کہ اب اس میں ایسا کرتے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس لڑکے کو ہی قتل کر دو گے تو پھر وہ نبی کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایسی باتیں مت کرو۔ کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو، تم بھلا چاہو، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو۔ تو وہ لڑکا اس وقت یہی اسی بیاباں میں ہے، شکار کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، جاؤ اور جا کے اس کو قتل کر دو۔ شہر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے، شکار آہوں سے اپنا دل شکار اخواں تو ہرنوں کا شکار۔ اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو، نہ جانے وہ یہاں سے آج زندہ نہار اس کو۔ اب ان کو اٹھو، وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور جا کے اس کا شکار ہو جائے، وہ ہرن کا شکار کرے کہ تم اس کا شکار کر دو اور یہاں سے آج وہ زندہ بچ کے نہ جانے پائے۔ یہ ان کو برگلا رہا ہے۔ آج تک رنج اٹھاؤ گے یہ جھگڑا ہی چکا ڈالو، کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو۔ یہ بہکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل پہ اکساتا ہے، برائیوں کی طرف اکساتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ بہترین موقع ہے، اسی بچے کی اولاد میں سے وہ نبی ہونے والے ہیں، تو بہترین موقع ہے یہ رنج اٹھانا اور توڑنا، اللہ کے شکایت کرنا کہ ہم پہ مہربان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ رنج اٹھانے کی بجائے یہ ساری چیزوں کو نکالو، اس بچے کو جا کے قتل کرو۔ کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو، تم اس کار عظیمے میں کار عظیمہ بہت بڑا کام ہے تمہارے لیے، کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے۔ اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بیت المقدس سے یہاں چلا آیا ہوں، فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں، رات کی باتیں مجھے معلوم ہیں، اگر تم کو میری مدد چاہیے تو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی شخص ملے گی مال لا تعداد پاؤ گے۔ اگر تم یہ کام کر لو، اس بچے کو قتل کرو تو تمہاری شہرت بھی ہو جائے گی اور بہت مال بھی تمہارے ہاتھ آئے گا۔ میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی۔ یقین رکھو تمہاری بادشاہی پر نہ جائے گی، پھر نہ جائے گی۔ ہاں، اور یقین رکھو کہ اگر میں مدد کروں اور تم جا کے اس بچے کو مار ڈالو گے تو پھر تمہاری بادشاہی بھی رہے گی، تمہارا مقام چلے گا اور پھر تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ۔ جو چاہو ہوا تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ۔ ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ، یعنی اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ نہیں، اس کا نتیجہ آج اگر جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے دو گے تو وہی ہوگا کہ بادشاہت ان کی ہوگی، تمہاری ساری بادشاہ چلی جائے گی۔ اگر تم میری طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھو میں بتاتا ہوں، جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ۔ یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی، اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پر وہ بات۔ اب یہ کیا کیا پتا ہے کہ دیکھو ایک پتھر کی طرف سے میرا دیکھنا کافی، چوبیدہ بازی شیطان کی۔ ایک پتھر پہ غور سے دیکھا، وہ پتھر ایک دم ہوا میں اڑا، اگرچہ کہ اس کے نہ بے پر و بالی، بال و پر نہیں تھے، پرندے کی طرح نہیں تھا، لیکن بہت اونچائی پہ وہ پتھر پہنچا۔ بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا۔ اب یہ تڑاکے سے پھٹا، جیسے وہ پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں نا، فائر ورک، کل بھی ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں، بہت بلندی پہ جا کے ایک بڑی آواز سے وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک شعلہ پیدا ہوا۔
मुझसे एक हेवला 5 घोड़ों का हुआ पैदा। एक ग्रुप में 5 घोड़े उस पत्थर में से निकले। इसमें जो जादू होता है या फिर नजर बंदी होती है, ये सारी चीजें वो शैतान के बस में है, वो कर सकता है। तो फिर वो ऊपर उसने करिश्मा दिखाया अपना, कि पत्थर को सिर्फ अपनी नजर से देखा, ऊपर गया और फिर वहां से फटा, उसमें से 5 घोड़े निकले। मुरस्सा मैंने सजे हुए या पूरे सामान के साथ। फिर ये घोड़े जंग के हर साजो सामान से, ये सामान भी मुरस्से था, तो लाल और मर्जान से, ये सब सजे हुए घोड़े थे। इनके ऊपर जंगी सामान भी था, और ये सामान भी जो था वो कोई मामूली पत्थरों या मामूली चीजों का नहीं था। अतीत एक बहुत ही कीमती पत्थर है, लाल भी एक पत्थर है, और मर्जान भी जो है मोतियों वगैरह में से एक चीज है। तो हीरे मोतियों से जड़े हुए वो जंग के सामान थे। कहा शैतान ने, ये लो मैं तुम्हें रहवार देता हूँ, हर एक को एक शमशीर जौहरदार देता हूँ। अब मैं तुमका व्यवस्था तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ उस बच्चे को कत्ल करने का। तुम 5 हैं, वो 1 है। ये 5 घोड़े भी देता हूँ, और हर एक को एक शमशीर जौहरदार देता हूँ, जो बहुत ही तेज या फिर जौहर की तरह है। वो एक शमशीर भी मैं तुमको देता हूँ। आगे देंगे आप किसी को? आसिफ। शहर के वक्त निकलो, गार से मैदान में जाओ, वहीं इस नौजवान को कत्ल कर डालो जहाँ पाओ। बिल्कुल क्लियर है ना कि सुबह वहाँ पर जाओ, बच्चा शिकार के लिए आएगा वो नौजवान, और फिर उसमें जाओ, और इतने सारे सामान मैं तुम्हारे लिए मुहैया कर रहा हूँ, वहाँ जाओ और उसको कत्ल कर डालो। ये कहकर देखते शैतान गायब था, उसे मद्देनजर इस वक्त इजहार अजायब था। चलिए फिर ये सब कह के वो खत्म हो गया, उसका वसवसा खत्म हो गया, उसका मैसेज वो लोगों को पहुंच गया। यहूदी रह गए हैरान, इस दौरे करामत पर भरोसा हो गया उनको इस काहन की कुव्वत पर। बस वो जब वो तमाम हो गया तो इस रह गए हैरान इस दौरे करामत पर। करामत क्या थी? पत्थर फटा, घोड़े निकले, उसमें से तलवारें निकली, जंग का सामान निकला, और फिर अब उसके काहिन की ताकत पे उनको भरोसा हो गया। लगे कहने की ये ताकत ना दीदा नहीं शनीदा है, ये बुढ़ा वाकई ना शनीदा है, ना दीदा ना शनीदा कैसे कहते हैं? ना देखी हुई, हाँ ना सुनी। ऐसी ताकत उसने बताई है, ऐसे करामत पेश की है जो इससे पहले ना हमारी आंखों ने देखा और ना हमारे कानों ने सुना। ये बुढ़ा वाकई कोई बड़ा ही बरगजीदा है। ये बुढ़ा वाकई कोई बड़ा ही बरगजीदा, बहुत ही पहुंचा हुआ बुढ़ा मालूम होता है जिसने ये सब दी। हम इसकी बात पर पूरा अमल कर दिखा देंगे, हसूले बादशाही के लिए ये जाने लड़ा देंगे। चलो अब उनको यकीन हो गया कि अब ये सब भी मिल गया है, चलो बिल्कुल उस बच्चे उस नौजवान को कत्ल करते हैं, और उससे हमको हमारी बादशाही बाकी रहेगी, हमारा बड़ापन बाकी रहेगा। चलिए अब यहाँ से एक उन्होंने अलग उन्वान दे दिया, लेकिन वही कंटिन्यूएशन में है। और फिर सरदार अब्दुल्ला पे यहूदियों का हमला। उसी मशरिक से नूरानी शुआएं बरसियां ताने, पीछा रखे थे लेकिन दाम दशो कोहा खैराने। अब यहाँ से उनके वो हमले का कि वो तैयार होके निकले और बर्छियां और वो सारी चीजें जो शैतान मुहैया किया था लेके पहुंचे। मगर सूरज ने इनको मक्र की पादाश दी आखिर, अंधेरे को उजाले नहीं शिकस्ते फाश की आखिर। अब ये जो इनके ख्यालात थे कि मार डालेंगे, वो एक अंधेरे से तजवीज दे रहे हैं। उजाला जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे जो हमला हुआ, फिर वो कैसे
اس سے بچے یا کیا ہوا، اس کو جو ہے وہ حق اور باطل کو حق نے شکست دی۔ شب دیجور کے پردے سے مہر زوں فشاں نکلا، جوان ہاشمی بہر شکار احوا نکلا۔ بس وہ اندھیرے تاریخی چھٹنے کے بعد اس پہ سے مہر زو فشاں چمکتا ہوا چاند نکلا۔ وہ جوان ہاشمی کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ کی عبداللہ ہے۔ بہر شکار احوا نکلا، خرنوں کے شکار کے لیے وہ اب وہ بھی آ گئے۔ پانچوں یہودی بھی اندھیری غار سے نکلے، اندھیرے غار سے نکلے، اندھیرے غار سے نکلے، یہ بزرگ گھڑ چڑھے اس دامن کوثر سے نکلے۔ سمپل ہے، بس وہ بھی اپنے غار میں سے نکلے اور گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دامن کوثر کیسے کہتے ہیں، پہاڑ کے دامن سے۔ جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو، کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو۔ بس یہ جستجو میں نے تلاش ہے، ان کی تلاش میں یہ پانچوں بھی نکلے اور ان کے دلوں میں شیطان حسد بھر دیا تھا۔ اور یہی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، شیطان حسد ڈال دیتا ہے دلوں میں، اسی سے خون خرابے ملکوں میں، لوگوں میں، خاندانوں میں، یہ سب ہوتا ہے۔ بہر تو جھانکتے پھرتے تھے حیراں و سرگرداں، لیے دل میں امید و بیم کا دریائے بے پایاں۔ اب وہ ادھر ادھر کس کی تلاش میں تھے؟ حضرت عبداللہ کی۔ یکا یک فاصلے پر کاپ گھوڑوں کی سنائی دی، علاقے نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ بس وہ گھوڑے کی آواز آئی اور دیکھا تو کس کی ہے؟ نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ کون ہے نوجوان؟ حضرت عبداللہ۔ عبداللہ تھے۔ چلیے، یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا، خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ مسلح خادم حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ تمہاری جان کا مجھے خطرہ رہتا ہے تو 2 باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤ، تو وہ ہرن دکھا ہوگا تو تیزی سے آگے بڑھ گئے، اور مسلح جو خادم سے بہت پیچھے کہیں رہ گئے تھے، اب یہ بالکل اکیلے تھے۔ تو خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا بھر کے دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے چھوڑا ہے نا۔ تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا، یعنی وہ کس کا گھوڑا ہے؟ عبداللہ کا، حضرت عبداللہ کا گھوڑا تھا، اور وہ تیزی سے ہرن کے تعاقب میں آیا۔ اور پھر سوار ہاشمی کئی نامن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، سوار ہاشمی وہی عبداللہ ہیں، نے تاک کر تیرے خزاں چھوڑا، ایک ایسا تیر مارا کہ جس سے وہ ہرن جو ہے وہ ہرن مر جائے گا۔ نشانے پر پڑا ناوک، نشانہ ہو گیا آہو، گر کر اٹھا آہو، گر کر اٹھا آہو، اٹھا پھر گرا آہو، پھر گرا آہو، گرا آہو، گرا گر کر اٹھا آہو، پھر اٹھا پھر گرا آہو۔ بس یہ تیر لگنے سے جو ہے ہرن میں بہت دم رہتا ہے، بہت سے لوگ ہرن کے شکار کو بھی جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ جیسے ہی وہ نشانے پہ تیر اس کو لگا، پہلے تو گرا، گر کے اٹھا آہو، پھر اٹھا پھر گرا ہوا، وہ زخم کی تاب نہیں لایا اور وہاں پر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہیں ہاتھ اٹھا کے رکھیں، ابھی ان کے کوئی اور بھی پڑھنا ہے تو جلدی سے۔ ابھی اقبال کے پاس بھی نہیں آیا ہوں گا، ابھی اسکرین نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کو دلچسپی بھی نہیں ہوگی، اسکرین نہیں آ رہا۔ اقبال ابھی بھی اسکرین نہیں آیا آپ کے پاس؟ میں پڑھ دوں؟ نہیں، ابھی تھوڑا سا ان سے پوچھ رہا ہوں، اقبال آپ پاس اسکرین آیا ہے یا نہیں؟ چلیے 2-3 شعر کے پھر عارف کو دے دیں گے۔ چلیے
वहीं नाविक सघन की दूसरी सांस में आ पहुंचा, उतर कर जीन से नखचीर आहू के करीब आया। चलो वो बिल्कुल वहां से उतर के हिरन के करीब आए। एक दो शेर और पढ़ के फिर उनको दो। इरादा था कि बांधे जिब्हा करके पुष्ट पोषण से सरासर बेखतर था कैद से आदा पर फन से। अब ये जो कैद था कि उधर भी कोई उनका ताकुब कर रहा है, कोई जो है उनके पीछे भी है, तो उससे बिल्कुल बेखबर थे। यहूदी घोड़ चढ़ो ने जब फतन पैदल को आ घेरा। ये पैदल को हज़रत अब्दुल्ला। हाँ, अब वो घोड़ चढ़ाओ ने फौरा रहते। अब ये अब हिरन के पास पैदल आ गए थे, घोड़े को छोड़ के अब आके इनको घेर लिए। नजर तलवार आई दीदे हैरान जिधर फेरा। मगर ये तलवार थी। मगर ये शेर तलवारों के साये से ना घबराया। मिसाल बर्ख कूदाश पुष्ट तो सन पर चला आया। ये जंगी तमाम चाले हैं कि फौरी जो है अपनी पुष्ट से हटा के वो तलवार से बचा जो उन पे हमला किया था इन्हें। अच्छा, पुकारा ये तो बतलाओ कि हमले का सबब क्या है। बोले एक ही मकसद है, तुझको खत्म करना है। वो यहूदी हमसे पूछा कि भैया मेरी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है कि आखिर क्यों हमला मुझसे कर रहे हो। तो कोई मकसद तो नहीं बताया, बोले कि हमारा एक ही मकसद है कि हम तुमको कत्ल करना चाहते हैं। चलिए, एक बंदे रहमान छोटे छोटे उन्वानात दे दिए उन्होंने। अभी शैतान थे जो शैतान के बहकावे में आए थे। जो ही पांचों ने तलवारों से हमला कर दिया, एकदम अकेला भिड़ गया नाचारान से हम। अब पूरे पांचों मिल के हमला किए तो अकेले हज़रत अब्दुल्ला थे। हाँ, वो लिए पहले तो झुककर वार अपनी ढाल पर चुरा कर। शिकारी के पास ढाल भी होती है, तो जो तलवार के वार थे उस पे वो उनका हमला था, ढाल पे उनकी तलवार चुरा कर जिस्म सारा कर लिया जेर सफर इसने अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी फुर्ती से फिर मशाख घोड़े को दिया कावा। जरा हटकर संभल कर उन पे नेज़े से किया धावा। ये नेज़ा एक के सीने से पहलू तोड़ कर निकला। बखिया उमर का रिश्ता खजा से जोड़ कर निकला। अब ये उन्होंने क्या कि जब हमला किया पलट कर, तो वो पांच में से एक को नेज़े से ऐसा मारा कि नेज़ा एक के सीने से पहलू तोड़ कर निकला। उसको पहलू तोड़ कर उसके अंदर नेज़ा पेस्ट हो गया और बकिया उमर का रिश्ता खजा से जोड़ कर निकला। और जब मर्चूस कर वहाँ पर खात्मा हो गया, वहीं ढेर हो गया। पांचों में से एक यहूदी चले। यहूदी चीख उठे ये सानेहा एकदम गुजरने से। हुए मोहताज घेरा नौजवान को इस तरीके से। और गुस्सा बढ़ गया उनका, एक साथी मारा गया। अब जो है नौजवान से लड़ने में और एहतियात बरतने लगे। घेरा नौजवान को इस तरीके से लड़ना हो गया इसके लिए मुश्किल सलीके से। मगर फिर भी वो नारे मारकर इन पे झपटता था। बराबर जख्म खाता था मगर पीछे न हटता था। ये सब कौन है, किसकी जवान मर्जी और बहादुरी? हज़रत अब्दुल्ला क्या वो जो है उनसे बराबर मुकाबला किए जा रहे हैं, ऐतरे बदलते हुए। अगरचे ये बहादुर हिम्मत और जुर्रत में एकता था, मगर वो चार थे, कम उम्र था ये और तन्हा था। वो बहादुर चार थे लड़ने वाले अकेले, और फिर जो है कम उम्र भी थे, तन्हा भी थे। हाँ,
چلنا دکھائی اس گری کے بازوؤں نے دیر تک چستی بالآخر اچھا بالآخر خون بہ جانے سے آئی جس میں سستی. چلیے ان کے حملے سے جو ہے تھوڑے زخمی ہوئے اور پھر جسم میں سستی ہے. اب یہاں سے دیکھیں گے یہ واقعہ ہے جو حضرت یہ اب وہب اب سے مناف، یہ مناف اب وہ جس سے جو ہم نے پہلے بتایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا کہ وہ عدنان کے خاندان سے مناف بھی تھے، وہ بھی اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے تھے. وہ جو ہے حضرت آمنہ کے والد تھے اور ان کی بیٹی کے بارے میں بھی ابھی سب آئے گا کہ بہت ہی نیک سیرت، بڑی پاک تھی اور ان کی شادی کا ان کو فکر تھی اور ویسی اسی مناسبت کا رشتہ دیکھ رہے تھے. اتفاق سے پھر اللہ کی مرضی تھی یا نہیں معلوم، وہ اپنے گھر سے نکل کے اسی جنگل کی طرف آئے اور جب آ کے دیکھا کہ ایسا منظر 4 آدمی ایک نوجوان کو مار رہے ہیں، پھر وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی پھر شیطان آ جاتا ہے مختلف شکلوں میں. 5 منٹ میں اس کو کر لیں، اس کے بعد ہم ہمارے یہ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اور ایک چھوٹا سا بڑا اہم اعلان میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، سیرت اور تاریخ ملا کے اس میں آئے گی، آگے بھی دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آئے گا. اس کے علاوہ ایک اہم چیز اور رہ جاتی ہے، وہ حدیث ہے. تو میں یہ پلان کیا ہوں کہ یہی کلاس میں اگر کسی مہینے میں 5 جمعے ہوں تو 3 میں تو ہم تاریخ اسلام کریں گے، آخری 2 جمعے حدیث یہ نہیں کہ صرف اردو میں اس کو سمجھا دینا، ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں. پہلے ہم وہ 40 حدیث جو حدیث سے قدسی کہلاتے ہیں وہ کریں گے. پھر عمر اگر ساتھ اللہ کو اگر منظور ہوگا تو کوئی ایک مشکات وغیرہ کی جلدیں لے کے پھر وہ حدیث کا سلسلہ. اگر 4 جمعے ہوں تو 1 جمعے میں ہم حدیث کریں گے، 3 جمعے یہ تاریخ اسلام کریں گے. اور اب آنے والوں میں وہ آخری شاید یہ اس مہینے میں 5 جمعے ہیں، لیکن آخری جمعہ چونکہ عید الاضحیٰ کا ہے تو اس دن کلاس نہیں ہوگی. تو 3 جمعے تک تو یہ پہلا ہے، دوسرا تیسرا ہم اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے بس، اس کے بعد پھر وہ آپ کا پیدائش کا سال ہے اور اس میں ہم تفصیل سے ان کی نظم میں وہ جو ابراہا آیا تھا کعبے کو اٹھانے کے لیے اس کا ذکر ہے. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر وہاں سے دائی حلیمہ کے پاس سب کا جانا، وہاں پر وہ رسوانا، وہاں سے پوری تاریخ شروع ہو جاتی ہے ولادت کے بعد. تو اب یہ ٹائم بھی چونکہ ہو گیا تو ہم لوگ بے چین بھی رہتے ہیں ٹائم کے بعد. تو ہم جس کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے وہب بن عبد المناف. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ آپ کا مدینہ، آپ کا ننیال تھا. آپ کے پردادا ہاشم بھی یہیں کی مدینے کی لڑکی سے بیعت کیے تھے اور حضرت آمنہ بھی یثرب یا مدینے کی تھی. تو یہ مدینے سے آپ کا بہت پرانا تعلق ہے جس میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، آپ کا ننیال تھا. اور پھر ان کو بچانے کے بعد وہ اتنے پسند آئے کہ عبد المناف حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا جو فوری قبول ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ بالکل لائٹ لٹریچر ہے. ہم وہ 4 دن 2 دن بہت ہی ہیوی کام کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کا، لیکن یہ صرف لائٹ تھوڑا سا ریفریشمنٹ بھی ہو جائے گا اور تاریخ کا اور سیرت کا اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. Do you need to have 1 or 2 classes? If 5 Fridays fall in a month, last 2 Fridays we will have a hadith class, اس لیے کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر 4 فرائیڈے آتے ہیں تو 1 فرائیڈے ہم حدیث ویسے عربی میں پڑھنے کی
سیکھنے کی کوشش کریں گے، اسی میں ہر لفظ کے اوپر ہم انشاءاللہ، اور پھر حدیث کے بارے میں مختلف جو باتیں ہیں بعض شرکا کو نہیں معلوم ہوں گی کہ حدیث کے اقسام کیا ہیں، کہ اس کو کس طرح پڑھا جانا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں. ڈو یو ایگری؟ انشاءاللہ. ڈاکٹر عباسی. انشاءاللہ جزاک اللہ. جی چلیے اس کو یہاں پر روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم کو فرمائے. لیکن یہ بہت ہی لائٹ لٹریچر ہے، اور اس میں کوئی زیادہ اپنے آپ کو محنت میں ڈالنے کی بات نہیں ہے. اور جن کے پاس یہ نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی انٹرنیٹ سے شاہ نامہ اسلام ٹائپ کریے، آپ کو بے شمار سائٹ مل جائیں گے جس میں شاہ نامے کی کاپی ہے. کوئی خریدنے کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اگر آپ کو یا میرا اسکرین نہیں آ رہا ہے تو آپ کے اپنے اسکرین پہ بھی وہ شاہ نامہ اویلیبل رہے گا. بہت سائٹ ہیں ہر جگہ. آپ کو صرف جو ہے انٹرنیٹ پہ جا کے اس میں سرچ انجن میں شاہ نامہ اسلام بس اتنا ڈال دیجیے انگریزی میں، تو اس کے PDF آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. Did you like this class? ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تو شاید پورا ہوا ہے دانش، یہ ریکارڈ میں سوچتا ہوں ریکارڈر بھی چل رہا ہے، تو اس میں 30 ایک اور ایک بٹن تھا، اس کو بھی یہاں دبانا تھا. ایک چھوٹا سا باکس آ رہا ہے. میں وہ کل وہ دوپہر کی کلاس میں شاید اس کو نہیں دبایا تو ریکارڈ نہیں. تو انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر دانش احمد وہ جو دوپہر کی کلاس میں ہے وہ ہمارے لنک نہیں مل رہے ہیں اس کو کلک کرنے سے. یہ 2-1 دن ہے ہمارے پاس ہفتے کو، یا کل کبھی فری ہو تو اس کو لنک کر دیتے ہیں آگے والی جو پریزنٹیشن ہے. کل مجھے بند کر کے پھر شروع کرنا پڑا تھا. میں کر لیتا ہوں کل آپ سے. آپ کر دیں گے اس کو لنک انشاءاللہ کر کے آپ کو میسج کر دوں گا، چیک کر دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. نماز کے لیے سب کے نماز کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.